کی دعا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو چیرتی ہوئی پہنچتی ہے اور شرف قبولیت کو پہنچتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن ایک خصوصیت ان کی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات کے درجے پر فائز فرمایا تھا۔ مستجاب الدعوات میں عرض کر چکا ہوں، مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول فرماتے ہیں، ہر دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما دیتے ہیں۔ حافظ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو انگریزوں نے قید کر لیا ہے، میرا بیٹا بے قصور ہے، اور غلط فہمی میں انگریزوں نے اس کو اپنی جیل کی کال کوٹھی میں بند کر دیا۔ اب میرے دنوں کا سکون لٹ گیا ہے، چین و سکون مجھے دن کو نہیں آتا، رات کو میری نیند نہیں آتی، میری نیند اڑ چکی ہے، میرے دن رات کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، اور میرے پاس کوئی راستہ، کوئی آپشن نہیں، اور جیل کی کال کوٹھی سے کس طرح آزاد کرواؤں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، میں اس گھر کو فروخت کرنا چاہتی ہوں، اس کو سیل کرنا چاہتی ہوں، آپ کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، آپ کے مریدین بہت زیادہ ہیں، آپ کے حلقہ احباب بہت زیادہ ہیں، آپ کسی سے میری بات کروا دیجئے، میرا سودا کروا دیجئے، میرا مکان آپ بکوا دیجئے۔ اس عورت سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کی بات میں نے سن لی ہے، میں آپ کے اس معاملے میں غور کروں گا، اس وقت آپ چلی جائیں۔ وہ عورت چلی گئی۔ جیسے ہی وہ عورت گئی تو حضرت حافظ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتمس ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا ربا یہ عورت بے سہارا ہے، بڑی مغموم ہے، بڑی کبیرہ خاطر ہے، بڑی پریشان حال ہے، اور یا ربا اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو رہا کروا سکے، ایک ہی مکان ہے اس کے پاس بچا کچا، اگر یہ مکان بھی اپنا بیچ دے گی تو رہے گی کہاں پر، اس کی چھت بھی اس سے چلی جائے گی، چھت سے بھی محروم ہو جائے گی، یا ربا اس کی غیب سے مدد فرما اور اس کے جو بیٹا ہے اس کی رہائی کے انتظام و انسلام فرما۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت اپنے اس نوجوان بیٹے کو واپس لے کر آ گئی اور حضرت کی خدمت میں لا کر بیٹے کو پیش کر دیا اور کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسمع خبرہ یرحمک اللہ، آپ میرے اس بیٹے سے اس کی رہائی کا ایمان افروز واقعہ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بیٹے کی رہائی کا انتظام و انصرام کس طرح غیب سے فرمایا اور کس انداز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بیٹے کو رہا فرمایا۔ تو پھر اس نوجوان نے بتلایا کہ انگریز جب مجھے جیل کی کال کوٹھی میں لے گئے اور مجھے جب بھی وہ بیرکو میں لے کے جاتے تو میرے پاؤں میں زنجیریں ڈالتے، بیڑیاں ڈالتے، اور پھر مجھے دوسرے بیرک میں لے کے جاتے، تو جیسے ہی وہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے، زنجیریں ڈالتے، میں تھوڑا سا چلتا تو وہ زنجیریں اور وہ بیڑیاں خود بخود کھل کر زمین پر گر جاتی۔ تو کئی مرتبہ ایسے ہوا تو مجھے جیل کا جو جیلر تھا اس نے مجھے ڈانٹا بھی، سب و شتم بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، مارا بھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تم یہ اپنی بیڑیاں کیوں توڑ دیتے ہو، اپنی بیڑیاں کیوں کھول دیتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، بھائی میں کیسے ان بیڑیوں کو کھول سکتا ہوں، اتنے قیدی ہیں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کوئی اور نہیں کھول سکتا، میں کیسے کھول سکتا ہوں وہ بھی ہاتھوں سے؟ تو پھر جیلر نے لوہار کو بلایا اور لوہار کو بلا کر اس کو کہا کہ بھئی اس کی بیڑیاں، اس کی زنجیریں اچھی طرح کس لو اور اس کو اچھی طرح مضبوط کر کے باندھو تاکہ یہ اپنی بیڑیاں دوبارہ کھول نہ سکے۔ لوہار کو بلایا گیا، لوہار نے دوبارہ بیڑیاں باندھی، دوبارہ زنجیریں باندھی، لیکن جیسے ہی وہ چلنے لگا پھر بیڑیاں کھل گئیں اور زمین پر گر گئیں۔ بالآخر جیل کی انتظامیہ اتنی پریشان ہوئی، انہیں کوئی حل نظر نہیں آیا، تو وہ یہ اپنا معاملہ اپنے پادریوں کے پاس لے کر گئے اور پادریوں سے جا کر کہا کہ یہ عجیب واقعہ اس نوجوان کے ساتھ پیش ہے، ہم اس کو بیڑیاں ڈالتے ہیں، زنجیریں ڈالتے ہیں، اور ڈالتے بھی مضبوط قسم کی ہیں، لیکن پھر بھی اس کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں، زمین پہ گر جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نہیں کھولتا، خود بہت گر جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پادریوں نے کہا کہ اس نوجوان کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ توجہ ہے، کیا اس کی والدہ حیات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جی، ہم نے اس سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ والدہ بالکل ہماری زندہ ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 45 کے اوپر لکھا ہے کہ فقالوا انہا قد دعت لکا وقد استجیب دعاؤہا، تمام کے تمام پادری اس بات پر متفق نظر آئے اور سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ یقیناً اس کی والدہ اس کے حق میں دعا کر رہی ہوگی
اور اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما رہے ہوں گے. یہ اس کی والدہ کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے غیب سے انتظام و انسلام فرما رہے ہیں. تم 1000 مرتبہ کوشش کر لو، تم اس کو اپنی جیل کی کال کوٹی میں بند نہیں کر سکتے، اس کو زنجیریں نہیں ڈال سکتے، اس کو بیڑیاں نہیں ڈال سکتے. لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو تم فوراً رہا کر دو. پھر وہ کہتا ہے کہ ان پادریوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے رہا کروایا، نہ یہ کہ مجھے جیل سے آزاد کروایا، بلکہ مجھے پورا کا پورا امن بھی دیا، پروٹوکول بھی دیا، اور بحفاظت تام مجھے اسلامی سلطنت میں بھی واپس پہنچا دیا.